بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کی تسبیح کا وظیفہ۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لو، یہ تسبیح جادو ٹونا بندش ختم کر کے دولت لائے گی۔ محترم ناظرین، کیا آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں؟ کیا آپ ہر کوشش کے باوجود کامیابی سے محروم ہیں؟ کیا بندش، جادو ٹونا، حسد جیسے منفی طاقتیں آپ کے راستے کو دیوار بن چکے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ الرحمن کی صرف ایک آیت کا ایسا مجرب وظیفہ جو زندگی میں صرف ایک بار کرنے سے بندشیں ٹوٹتے ہیں، جادو کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں، حسد اور نظر بد کا زور ٹوٹ جاتا ہے اور دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا، نور، ہدایت، خزانہ ہے۔ اس میں ہر مسئلے کا حل پوشیدہ ہے، اور خاص طور پر سورۃ الرحمن جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اسی سورے کی ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آیت ہے جو رب کی نعمتوں کا اعلان کرتی ہے۔ اگر اس آیت کو ایک مخصوص طریقے نیت سے تسبیح کی صورت میں پڑھا جائے تو ایک ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جو نظر نہ آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر کے انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہزاروں افراد نے اس آیت کے وظیفے کو آزمایا اور گواہی دی کہ بندے کاروبار چلنے لگا، بند نصیب کھل گیا، رشتے ناطے ہونے لگے، قرض اتر گیا، دشمن دب گیا، سب سے بڑھ کر دل کو سکون ملنے لگا۔ روحانی ماہرین علماء اکرام نے بھی اس بات کو تصدیق کی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے والی یہ آیت اگر دل سے پڑھی جائے تو نہ صرف دنیا کے معاملات سنوارتی ہیں بلکہ آخرت بھی روشن کرتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں ایک ایسا روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں جو سالوں کی بندش، جادو ٹونا، رزق کی رکاوٹ، بے سکونی کو ختم کر دے، تو یہ تسبیح زندگی کا وہ موڑ ثابت ہو سکتی ہے جہاں سے کامیابی، دولت، سکون، عزت، اللہ کی خاص مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو نہ صرف یہ مجرب وظیفہ مکمل صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے بلکہ آپ یہ بھی جان سکیں اس آیت کو کب، کیسے، کس نیت سے پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں، تسبیح زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنی ہے مگر اس کے اثرات پوری زندگی قائم رہتی ہیں انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں برکت، وسعت، کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت ہے۔ اگر اس صورت کی ایک آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، اللہ کے فضل کرم سے آپ کو دولت، عزت کی فراوانی ملے گی۔ یعنی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کے پیسے کے متعلق ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج تمام کام چھوڑ کر یہ ایک آیت کا وظیفہ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ انتہائی مجرب طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ آ جائے، آپ گنتے گنتے تھک جائے لیکن پیسہ ختم نہ ہونے، پیسہ انسان کی ضرورت ہے، اور پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا اور بندہ ہر وقت پریشانیوں میں گہرا رہتا ہے۔ اخراجات کیسے، کہاں سے پورے کرے، یہ وظیفہ آپ لازمی کیجیے گا۔ بے حد سا آسان سا وظیفہ جو آپ کے پریشانیوں کے، آپ کے مسائل، آپ کے تنگ دستیوں کو حل کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہمیں بس ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وظیفہ اللہ پاک کے برکات ناموں میں قرآن پاک کی ایک پیاری سی سورت کے آیت کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ انسان کے ہر پریشانی،
حل ہو جاتی ہے، ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا، اسے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی، اس کے جیب خالی نہیں رہیں گے، اس کے کاروبار سے برکتیں ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس وظیفے کو کسی بھی دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے اس وظیفے کو کتنے دن پڑھنا ہے؟ تو ناظرین، یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے، اگر آپ چاہیں تو زیادہ دن بھی عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور ایک دن کا وظیفہ کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ الرحمن، جس کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے، اس صورت میں خدا کی فضل کی مثالیں دی گئی ہے، اللہ کی مختلف طائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف طائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے، درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم، دماغ، خاندان، دوست، صحابہ، یہ سب کچھ ایک تحفہ ہے، ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے، اس طرح کے تمام احسانات ایسی چیز نہیں جن سے ہم غفلت برتیں۔ یہ آیت دہرانے سے یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تمہیں جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے۔ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے، مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے پروردگار کے کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حقیقت میں کافروں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو ضرور اور ناشکری میں اندھے تھے، مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال حملہ کرتے، قتل کر دیتے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کے لامحدود فہرست کی انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ یہ دلوں کو چھو لیتی ہے، سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں ہر چیز فانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت، احساسوں کے اصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں، اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے اللہ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ، ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے، سورۃ الرحمن کے اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائے، صحابہ اکرام چپ چاپ سنتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی اچھے جواب دیتے ہیں۔ میں نے جب بھی ان کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں آیت پڑھتا، تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری نعمت اسلام ہے، باطنی نعمت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے بدعمالیوں پر پردہ رکھا ہوا ہے۔ ظاہری نعمت صحت، تندرستی، انسان کا ایسا اخلاق ہے، باطنی نعمت ایمان اور عقل ہے۔ ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، انسان کا دل، منصب، مرتبہ، اس کا حسن جمال، عبادات، اطاعت کی توفیق۔ باطنی نعمت انسان کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم، اس پر حسن یقین، اللہ تعالیٰ کی بندوں میں سے مصائب غم دور کرنا۔ سورۃ الرحمن میں
31 بار ذکر فرمایا۔ بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہن میں راس کرنا ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ جس چیز کے ذکر میں ذلت ہو اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے۔ جس چیز کے ذکر میں لذت ہو اس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے۔ رب کی نعمتوں کے ذکر سے مسلمانوں کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کا بار بار ذکر فرمایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بھی تو ممکن ہے ہم کسی ہندو یا کسی مذہب سے متعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا کر دیے جاتے اور پھر اسلام کی تلاش کر کے اس میں داخل ہوتے، مگر میرے رب نے ہمیں یہ اضافہ نعمت دی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نعمت کے شکر میں مصروف ہو جائیں، اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا، اور بحیثیت مسلمان ہی انشاءاللہ ہماری موت متوقع ہے، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگی کا اگر دل فریب آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا، ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ یقین کیجئے زندگی خوبصورت بابرکت ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ آج کے عمل کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہتر فضیلت والی بات یہی ہے درود ابراہیمی پڑھیں۔ خیر و برکت ثواب کی نیت سے درود ابراہیم میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ تو ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض موقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، جیسا کہ اذان کے بعد، خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد۔ ان کے علاوہ مزید کچھ موقع بھی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اس کے بعد جو چاہیں اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیج دیا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس آدمی کے ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔
تو ناظرین محترم، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیجئے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم درکار ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ اپنے بیٹے یا بیٹی کہیں اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اولاد نافرمان ہیں اور آپ اپنے اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں۔ یا آپ اس طرح کریں، سارے اکٹھے حاجات کو نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجات ہے، جو بھی ضرورت ہے، اس کی نیت کیجیے۔ اس کے بعد ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاق کا وظیفہ پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، یہ خاص بات بتانے لگا ہوں، اسے دھیان سے سمجھے گا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے خاص الخاص وظیفہ ہے، اب آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت کا وظیفہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ محترم ناظرین، اب آپ نے اس آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا، تو عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے 11 مرتبہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ ہی یا رزاق کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخری چوتھے نمبر پر قرآن مجید کی سورۃ الرحمن کی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ساری مشکلات، سارے حاجات اللہ کے گوش گزار کر دینی ہے۔ ان تمام حاجات کو آپ نے اللہ سے پورا کروانا ہے۔ ساری امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے، تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ خیال رکھیں، یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کا تمام جو کھانا پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، ہمارے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جائے۔ وہ آدمی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جو قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت سنتے ہی اس کے دل میں خیال آیا، جب اللہ نے ہر ایک کا رزق کھا لے لیا تو پھر ہم انسان جانوروں سے
گئے گزرے نہیں، وہ ضروری ہمارے لیے اس کا بندوبست کرے گا۔ وہ وہیں سے واپس آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ بتایا، ساتھیوں کے پاس پہنچا، سب کو بلند آواز سے کہا، ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بندہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے گیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھیجنے کا وعدہ کر لیا ہوگا، لہٰذا وہ خوشی خوشی اپنے کاموں میں لگ گئے، مطمئن ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دو بندے ایک بڑا سا برتن لے آئے جو گوشت روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، بندہ کھانے دے کر چلے گئے۔ ہم سب نے شکم سیر ہو کر خوب کھانا کھایا، لیکن اب بھی کافی سارا کھانا بچ گیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ بچا ہوا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیں تاکہ وہ وقت ضرورت استعمال ہو سکے۔ دو آدمی کھانا لے کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بھیجا ہوا کھانا انتہائی مزیدار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا، میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا۔ ایک بندے نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت بھوکے تھے، ہم نے بھوک کے حالت میں آپ کی طرف بندہ روانہ کیا تھا، ہمیں تھوڑا سا کھانا عنایت فرما دیں۔ اتنے میں وہ بندہ بھی آیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب میں آیا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، لہٰذا میں نے سوچا جو ذات جانوروں کی رزق کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے وہ ذات ہماری بھی ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ کے بغیر کچھ کہے چلے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، رزق میں نے نہیں بلکہ اس پروردگار نے بھیجا ہے جو ہر شے کی رزق کا ذمہ دار ہے۔ تو ناظرین، پتہ چلا جب آپ اللہ رب العزت پر اس حد تک یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے وہاں سے بندوبست کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کے ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے وظیفہ کیجیے، اپنے تمام ضروریات اس رب کے آگے رکھ دیجیے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، جو بھی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نیکی کے بات کو ہم سب کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کو سننا اپنے بارگاہ میں منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا انتہا خوبصورت نام یا رحمان ضرور لکھتے جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔